قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ اب سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ پولس رسول ایمانداروں سے مخاطب ہے اعمال باب نمبر 20 میں کہ اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں اور نامعلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے۔ وہ راہ کہ جس پہ اب مجھے جانا ہے، مجھے خبر نہیں کہ اس میں آگے کیا کیا آئے گا۔ 2026 شروع ہو گیا ہے، ہم اس میں راہ پہ چڑھ گئے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں کہ کیا کیا آئے گا، کیا کیا کچھ ہوگا، کیا کیا گزرے گا۔ ہم انجان ہیں پولس رسول کی طرح کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے۔ اس سال میں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پہ کیا کیا گزرے، انجان ہیں ہم۔ تو آؤ سیکھتے ہیں انجان راہوں پر بے خوف سفر۔ A fearless journey on unknown paths۔ بائبل میں انسانی زندگی کو ایک سفر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرعون پوچھتا ہے یوسف کے باپ یعقوب سے، تیری عمر کے برس کتنے ہیں؟ کتنا بزرگ ہے تو، کتنا بوڑھا ہے تو، کتنا ضعیف ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ اور وہ جواب میں کہتا ہے میری مسافرت کا زمانہ۔ وہ اپنی زندگی کو ایک سفر سے تشبیہ دیتا ہے۔ ایک میٹافر، ایک پکچر، ایک تصویر استعمال ہوتی ہے سفر کی انسانی زندگی کے لیے۔ اور پطرس رسول بھی اپنے پہلے خط میں یہی سکھاتے ہیں کہ اپنی مسافرت کا زمانہ بڑے خوف سے گزارو، کہ انسانی زندگی اور بالخصوص ایک ایماندار کی زندگی ایک سفر ہے۔ اٹس اے جرنی، اٹس اے ٹریول۔ ایک راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ ایک وقت تھا، ایک مقام تھا جہاں سے آغاز ہوا، جب خدا نے ہمیں اس دھرتی پہ اتار دیا، اور پھر ہماری اس انسانی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور ہم کئی طرح کے راستوں سے ہوتے ہوئے، کئی طرح کے حالات سے ہوتے ہوئے پھر ہم نے اس مقام تک پہنچنا ہے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ہم کم علم رکھتے ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا علم نامکمل ہے، ہمارے پاس فہم نہیں ہے، ہم نہ باتوں کو جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ہمیں آنے والے پل کا کچھ پتہ نہیں۔ اس دیوار کے پار تھوڑا سا علم ہے کہ کچھ کمرے ہیں، ان میں کیا کیا پڑا ہوا ہے، لیکن اس وقت وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس دیوار کے پار ہم جانتے ہیں کہ کچھ کمرے بھی ہیں، اور اس کے پار ایک پارکنگ ایریا ہے، اس میں گاڑیاں ہیں، لیکن وہاں اب کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آنے والے لمحوں میں، وقتوں میں کیا ہوگا یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم انجان ہیں اس سفر کے مستقبل کے بارے میں۔ کچھ باتیں ہمیں پتہ ہیں، جیسے یشوع کو بھی بتایا گیا کہ وہاں غیر قومیں آباد ہیں، اس ملک میں جو میں نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تمہارے باپ دادا سے۔ وہ غیر قومیں ابھی وہاں آباد ہیں، اور تمہیں انہیں نکالنا ہوگا۔ وہ تم سے مقابلہ کریں گی، تمہیں تلوار کے زور پر ان سے لڑنا پڑے گا۔ خدا یشوع کو آگاہ کرتا ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ پولس کو کچھ باتیں بتا دیں کہ وہاں قید بھی ہوگی اور مصیبتیں بھی ہوں گی جو تیرے لیے تیار ہیں، لیکن اور کیا کیا کچھ ہوگا یہ خبر نہیں۔ ہمیں کچھ باتوں کا پتہ ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں یا اپنے حالات کے بارے میں، ساری چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک کمزوری ہے کہ سفر ہے یہ زندگی کا، لیکن اس میں انجان راہوں پر بھی سفر کرنا پڑتا ہے جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔
خدا نے ابراہیم کو بلایا، تو اپنے باپ دادا ناتے داروں کے دیش سے نکل، ان کا وطن چھوڑ دے اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، میں اسے تیری نسل کا ملک بنا دوں گا، تمہیں اس کا وارث بنا دوں گا۔ اور عبرانیوں کے خط میں اس کا حوالہ یوں لکھا گیا ہے کہ اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، وہ اس سے واقف نہ تھا، اسے خبر نہیں تھی کہ کس راستے جانا ہے، کس ملک میں جانا ہے، لیکن وہ چل پڑا۔ ہم زندگی کے اس سفر میں انجان راہوں پر بھی چلتے ہیں اور ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں امید کے ساتھ کہ ہم اپنا روزگار کمائیں گے، کاروبار کریں گے، کام کاج کریں گے، یا کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں۔ ہماری امید اچھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دن ہمارا خراب ہو جاتا ہے، کہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کام بنتا نہیں ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ہم آج تو جی پی ایس کا زمانہ ہے، گوگل میپ لوکیٹ ہم کر لیتے ہیں، جی ہم کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے، لوکیشن لگا دیتے ہیں، وہ ہمیں پہنچا دیتی ہے، لیکن جہاں آپ نے جانا ہے کیا ضروری ہے کہ وہ جگہ آپ نے پہلے دیکھی ہو؟ وہ راستے جہاں سے وہ لے کے جائے ہمیں، کیا ضروری ہے کہ آپ نے وہ راستے پہلے بھی طے کیے ہوں؟ یہ ابھی 15 تاریخ کو ایک شادی گزری اور ہم سب ایک ایسی جگہ گئے جہاں صرف 2-3 لوگ ہی پہلے گئے ہوئے تھے، ہال دیکھنے والا، بک کرنے والا، اور پھر وہاں جا کے انتظام کی خبر گیری کرنے والا بندہ ہم سے پہلے گیا، انہوں نے لوکیشن بھیج دی اور ساری جنتا وہاں پہ لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے پہنچ گئے، اور ایک ہمارے بھائی بھول بھی گئے، ایک ٹرن مس ہو گیا کیونکہ وہ راستہ ان کا جانا پہچانا نہیں تھا، کیونکہ وہ انجان راہ تھی، اس سے واقف نہ تھے۔ ہمیں انجان راہوں پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں آپ یہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتے کہ میں نے اس راہ پر نہیں جانا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ آپ رشتہ داریاں بناتے ہیں، آپ کو نہیں خبر ہوتی کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے غلط فیصلہ کرتے ہیں، کوئی محبت میں فیصلہ کر لے تو کیا وہ جان بوجھ کے غلط فیصلہ کرتے ہیں؟ ارادہ تو بھلائی کا ہوتا ہے، نیکی کا، خوشحالی کا ہوتا ہے اور ترقی کا ہوتا ہے کہ ہم خوش رہیں گے، لیکن پتہ تو ادو چلتا ہے یا راہ پیاں یا واہ پیاں۔ انجان راہوں پر ہمیں چلنا پڑتا ہے، انجان لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، انجان حالات میں گھسنا پڑتا ہے، انجان پانیوں میں اترنا پڑتا ہے، انجان فضاؤں میں سانس لینے پڑتے ہیں، انجان ماحول میں زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ ہمیں نہیں خبر ہوتی کہ کیا ہوگا، ہم انجان راہوں سے، انجان حالات سے دور نہیں رہ سکتے، ہمیں ان سے واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے۔ علم کم ہے، جان پہچان کم ہے، واقفیت کم ہے، تجربہ تلخ ہے، تو کیا اس وجہ سے انجان راہ پہ نہیں چلیں گے؟ ہمیں سفر جاری رکھنا ہے۔ 2025 میں ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جو بہت تلخ تھا۔ 25 سے پہلے بھی دیکھ لیجئے، پچھلے 5 سال میں، 10 سال میں، 20 میں، جتنی بھی عمر ہے آپ کی، یقیناً ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے حادثے ہوئے ہوں گے، تلخ تجربات ہوں گے، بٹر ایکسپیرینسز ہوں گے ہمارے۔ ہمیں باتوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن کیا اس کم علم کی وجہ سے اور کیا ان تلخ تجربات کی وجہ سے ہم زندہ رہنا چھوڑ دیں؟ ہم آگے نہ بڑھیں؟ کیا سفر جاری نہ رکھیں؟ کسی سڑک پہ جا رہے ہو اور وہاں پہ گڑھے پڑے ہوں، سڑک ٹوٹی پھوٹی ہو، وہاں پہ پولیس نے ناکہ لگایا ہو، چیک پوسٹ لگی ہو، آپ کی تفتیش کرنی ہو،
آپ کی گاڑی میں اسمگلنگ کا سامان نہیں ہے، آپ چور ڈاکو لٹیرے قاتل نہیں ہو، تو کیا آپ اس سڑک پہ سفر کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا ایک بار اس سڑک پہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو کیا آپ ساری زندگی اس راستے سے نہیں گزرو گے؟ کیا اس موڑ پہ جا کے آپ کی گاڑی ایک بار خراب ہو گئی، بند ہو گئی، تو کیا اس موڑ سے فلائی اوور بنا لو گے کہ نہیں میں نے اس موڑ سے گزرنا نہیں، میں نے اور راستہ لے لینا ہے؟ تلخ تجربات ہمارے ماضی میں ضرور ہیں، ہر کسی کے ماضی میں ہیں۔ آج سے پہلے کے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے کہ جو ہمیں دکھ دے دیتی ہے، اب بھی اس کا دکھ کم نہیں ہوتا، اور شاید زندگی بھر نہ ہو، لیکن اس وجہ سے ہم سفر چھوڑ دیں؟ کیا نومی بیت لحم واپس نہ لوٹی؟ میں بھری پوری گئی تھی لیکن اب خالی ہاتھ لوٹی ہوں، مجھے نومی نہ کہو، مارا کہو۔ There was a new beginning, a new start۔ اس نے سفر روک نہیں لیا کہ میرا شوہر بھی مر گیا، میرے دونوں بیٹے بھی مر گئے، میرا کوئی والی وارث اب ہے نہیں، تو میں کیا لینے جاؤں گی بیت لحم میں؟ وہ خدا سے ناراض ہو سکتی تھی، وہ خدا پہ شکوہ کر سکتی تھی، وہ تلخ تجربات کی وجہ سے زندگی میں آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر سکتی تھی، لیکن اس نے بھروسہ کیا وہ اپنی بہو کے ساتھ، جسے وہ چھوڑ کے آنا چاہتی تھی، روت کو، تو چلی جا، جوان ہے، کوئی شوہر کر لینا، تجھے آرام ملے، میں تیرا بھلا چاہتی ہوں۔ لیکن روت نے کہا اب جو ہو سو ہو، میں تیرے ساتھ رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، جو تیرے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، جہاں تو رہے گی رہوں گی، جہاں تو مرے گی میں بھی وہیں مروں گی۔ تلخ ماضی کو لے کر اس سے بندھے نہیں رہنا، تلخ ماضی کے باوجود، تلخ تجربات کے باوجود ہمیں یہ سفر جاری رکھنا ہے، ان انجان راہوں پر چلتے رہنا ہے۔ کیا پولس رسول کو بینت نہیں لگے، کوڑے نہیں لگے، اسے فاقوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اسے سنسار نہیں کیا گیا، اسے قید میں نہیں رکھا گیا؟ اس سب کے باوجود وہ یروشلم کا سفر اب کرنے کو ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے لیے قید اور مصیبتیں وہاں تیار ہیں، اور بھی بہت کچھ آئے گا جس کا مجھے علم نہیں۔ مجھے اس پرانے تجربے کو سامنے رکھ کر اپنا سفر روکنا نہیں ہے۔ 2025 میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں نقصان ہوا ہو، ہمارے پڑھائی میں نقصان ہوا ہو، ہمارے مالی حالات بگڑ گئے ہوں، ہمارے ملازمت کی مشکل آ گئی ہو، ہمارے رشتوں میں پرابلم آ گئی ہو، ہمارے گھرانے میں مصیبتیں آ پڑی ہوں، اور ہمارے جگر پارا پارا ہو گئے ہوں اپنوں کے بچھڑ جانے سے، کہ جو کبھی لوٹ کے نہ آئیں گے، اب ہم ہی نے ان کے پاس جانا ہے۔ لیکن وہ تلخ تجربات ہمیں نہ روکیں، ہم نے سفر جاری رکھنا ہے۔ اس 2026 میں ہم نے سفر جاری رکھنا ہے۔ ہمیں علم کم ہے، ہمیں پورا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، اس کے باوجود ہم نے سفر جاری رکھنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، کوئی ملے گا بھی، کوئی بچھڑے گا بھی، کچھ آئے گا بھی، کچھ جائے گا بھی، کچھ فائدہ بھی ہوگا، کچھ نقصان بھی ہوگا، لیکن سفر ہم نے جاری رکھنا ہے۔ زندگی میں انجان راہوں کی بابت ایمانداروں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ کل کی بابت فکر نہ کرو۔ وہ کل کی فکر خود کر لیتا ہے، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے، اس سے ہمارا خیال ہے۔ اپنی فکر اس پہ ڈال دو، کیونکہ اس سے ہماری فکر ہے، اس سے ہمارا خیال ہے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میرا چوپان ہے، وہ میرا چرواہا ہے، وہ میرا شیپرڈ ہے، وہ میرا عیالی ہے، وہ میرا گڈریا ہے جو میرے آگے آگے چلتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ تو خوف نہ کر۔ یشوع سے کہا گیا کہ غیر قومیں تلواریں، بھالے،
پورا سامان حرب، جنگی سامان لے کر تمہارے مقابلے کو اتریں گے، لیکن تو ڈرنا نہیں، تو گھبرانا نہیں، تو خوف نہ کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے۔ پولس کو بتایا گیا کہ تیرے لیے قید اور مصیبتیں تیار ہیں، اور اسے پتا ہے کہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے سرپرائز میں، جس کا مجھے علم نہیں، لیکن وہ ڈرتا نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ڈرنے کی کوئی ترغیب ہی نہیں دیتا، ہمیں کوئی صلاح نہیں دیتا ڈرنے کی، گھبرانے کی۔ ہر جگہ جہاں کسی خوف کا ذرا سا بھی سایہ پڑنے کی کوئی بھی ضرورت پیش آئی یا محسوس ہوا کہ یہاں سے انسان خوف کھائیں گے، خدا اپنے لوگوں کے ذریعے کلام کرتا ہے کہ تو خوف نہ کر۔ ابھی کرسمس سیزن اسٹل اٹس آن، تو جہاں کہیں خدا نے کلام کیا تو پہلے الفاظ یہ تھے، مت ڈر، خوف نہ کر، ڈرو مت، خوف دور کیے ہیں۔ کرسمس خوف سے آزادی کا سیزن ہے، تہوار ہے، عید ہے۔ انسان کو جو خوف تھا اس سے خدا نے نکال دیا، بار بار حکم دیا۔ جہاں خدا کی طرف سے پیغام اتارا گیا کرسمس کے پورے واقعات میں، وہاں پہلے الفاظ یہ ہیں، خوف نہ کر، مت ڈر، ڈرو مت۔ ہمیں انجان راہوں پر چلتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوف سے نکلنے کا حکم ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ ایسی راہیں جن پہ موت کا سایہ ہے، ایسے راستے جہاں نقصان ہی نقصان ہے، ایسے حالات کے جن میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اگر میں ان حالات سے بھی گزروں، اگر میں ان راہوں سے بھی گزروں، اگر میں اس ماحول سے بھی گزروں، تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مسیحی کو آنے والے وقتوں کے لیے یا انجان راہوں پر چلنے کے حوالے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈرنا؟ کیونکہ زندہ خدا سب راہوں میں ہمارا ہم سفر، ہمارا رہنما، ہمارا مددگار اور محافظ ہے۔ کچھ لوگ ہم سفر ہوتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، کندھے سے کندھا جڑا ہوتا ہے، کھانا پینا اکٹھا ہوتا ہے، موج مستی اکٹھی ہوتی ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، دوسروں کو مصیبت میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہم 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت میں لکھتے تھے، جو دوست وہی جو ضرورت میں کام آئے۔ وہ ایک کہانی تھی، ریچھ آ گیا، 2 دوست تھے، ایک نے اپنے آپ کو ایسے لٹا لیا اور سانس روک لی، ریچھ آیا، اس نے سونگھا اور چلا گیا۔ دوسرا جو بھاگ گیا تھا وہ واپس ہے، اس نے کہا تجھے ریچھ نے چھوڑ دیا؟ تجھے کچھ کہا ریچھ نے؟ ہاں، اس نے کہا کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، تو میری مصیبت میں چھوڑ کے چلا گیا، ریچھ مجھے بتا کے گیا کہ تو میرا سچا دوست نہیں ہے۔ ہمارا خدا کہیں دور رہنے والا نہیں ہے، وہ ہمارا ہم سفر ہے، وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ یشوع سے کہتا ہے کہ تو حوصلہ رکھنا، تو مت ڈرنا، کیونکہ تیرا خدا تیرے ساتھ جاتا ہے۔ بھیج نہیں رہا صرف، کیونکہ موسیٰ نے مانگا تھا اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہمیں یہاں سے آگے نہ لے چل۔ خدا نے کہا میں چلوں گا۔ یشوع سے کہا خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ ہمارا ہم سفر ہے انجان راہوں پر، جن راستوں کی ہمیں خبر نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کیا آئے گا، کیا ہوگا ان میں، کیا گزرے گا ہم پہ ان میں، ان حالات کا ہمیں پتا نہیں ہے کہ ان میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ان راہوں میں، ان حالات میں، اس ماحول میں، ان جگہوں پر خدا ہمارا ہم سفر ہے، خدا ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور وہ ہمارا رہنما بھی ہے۔ وہ بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں سے چلو، اس راستے چلو، یہاں سے دائیں، یہاں سے بائیں، یہاں سے سیدھا۔ یشوع کو پھر کہتا ہے نہ دائیں نہ بائیں، سیدھا چلنا، میری راہ پہ چلنا جو میں نے تجھے دے دی ہے۔ وہ رہنما وہ گائیڈ کرتا ہے، جیسے ابھی گوگل میپ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا ہماری زندگی کے راستوں میں، زندگی کے سفر میں ہمیں
گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، یہاں سے بچنا ہے، یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں نہیں اٹھنا، ان کے ساتھ نہیں رکنا۔ جو نئے نئے ڈرائیور بنتے ہیں، ابھی لائسنس انہوں نے لیے، کوئی 15 دن مہینہ ہوا ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ کوئی سینئر ڈرائیور بیٹھا ہو تو وہ ان کو بتاتا ہے، اے پاجی سجے لے لو، کھبے لے لو، اگو ٹرن لینا ہے، ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ڈرا سہما ہوتا ہے سینٹر میں ہی، وہ ادھر ادھر میری طرح نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھا تو گاڑی کا حادثہ نہ ہو جائے، تو انہیں بتانا پڑتا ہے ادھروں اینج کر لو، اس لین میں ہو جاؤ تو یہاں سے آسانی سے نکل جاؤ گے۔ خدا جب ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ جاتا ہے ان انجان راہوں پر بھی، تو وہ ہمارا گائیڈ ہے، وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے، اور پھر وہ ہمارا مددگار ہے۔ جب آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نا، معلم ہوتا ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، اس کی گاڑی میں 2 بریکس ہوتی ہیں۔ اگر کہیں خطرہ اسے محسوس ہو کہ یہ غلط چلا رہا ہے اور آگے گاڑی ٹھک جائے گی، حادثہ ہو جائے گا، وہ بریک لگا دیتا ہے، اور آپ جتنا مرضی اس کو ایکسلریٹ کرو وہ گاڑی نہیں چلتی۔ اور اگر اسے لگے کہ آپ ٹرن غلط لے رہے ہو تو وہ اپنا بایاں ہاتھ استعمال کر کے اس کو گھما کے سیدھے راستے پر لے آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، وہ آپ کا رہنما ہے، اور وہ آپ کا مددگار ہے۔ انجان راہوں پر خدا ہمارا مددگار ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا آئے گا، ہمیں ان حالات سے کیسے گزرنا ہے، کون سے دشمن آئیں گے، کون سی مخالف قوتیں آئیں گی، کس طرح کے حالات آئیں گے، کیسی مصیبتیں آئیں گی، ہمیں نہیں پتا۔ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری مدد کر دیتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میری مدد کرنے کو موجود ہے۔ میں جب گزر رہا ہوں اور دشمن آ جائے، کوئی بھیڑیا، کوئی ریچھ، کوئی شیر حملہ آور ہو جائے، کوئی خونخوار درندہ حملہ آور ہو جائے، تیری لاٹھی اور تیرے عصا پہ مجھے بھروسہ ہے، تو ان کو مار بھی بھگائے گا اور مجھے اپنے پاس بھی کر لے گا، اپنے قریب بھی کر لے گا، میرا مددگار ہے۔ تو خدا ہمارا ہم سفر ہے انجان راہوں پر، خدا ہمارا رہنما ہے انجان راہوں پر، خدا ہمارا مددگار ہے انجان راہوں پر، اور خدا ہمارا محافظ ہے انجان راہوں پر، وہ ہمیں محفوظ کرتا ہے۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ابد تک تیرا محافظ ہے۔ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد و سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا، اس لئی کچھ ڈر نہیں، پاویں زمین جاوے الٹ، سارے پربت رڑ کے پاویں وچ سمندر پین جا۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے، خواہ پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، ہمیں خوف نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمارا ہم سفر ہے، خدا ہمارا رہنما ہے، خدا ہمارا مددگار ہے، اور خدا ہمارا محافظ ہے۔ ہمارا خداوند کہتا ہے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور انجان راہوں پر بے خوف سفر کے لیے کیا کرنا ہے؟ خدا تو موجود ہے، ہم سفر بھی ہے، رہنما بھی ہے، مددگار بھی ہے، محافظ بھی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ کئی بار میں یہ مثال دے چکا ہوں، جو جتنے یہاں موجود ہیں اس چھت کے نیچے، وہ سب ایک بار جہاز پہ بیٹھ کے تو آئے ہو نا۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ نے ایک بار تو جہاز میں ضرور بیٹھے ہو نا، کئی لوگ زیادہ بار بیٹھے ہیں، آنے جانے کا بھی ملا لو۔ آپ کو ایک پیپر دیا گیا، بلکہ آپ پیپر بھی نہیں ہوتا، وہ ایک فائل آپ کو بھیج دی جاتی ہے واٹس ایپ میں یا ای میل میں، کیا اس میں جہاز ہوتا ہے؟ کیا اس میں آپ کو سیٹ دے دیتے ہیں، یہ آپ کی سیٹ ہے، آپ نے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جانی ہے، ایئرپورٹ چلے جانا، وہاں ان کو بتانا یہ میری سیٹ ہے، یہ میں نے جہاز میں جا کے رکھنی ہے کیونکہ میری سیٹ بک ہو گئی ہے؟ کیا دیتے ہیں آپ کو؟ بھائی فیصل بیٹھے ہیں، پیپر ہی دیتے ہو نا بھائی، جہاز تو نہیں نہ دیتے، نہ سیٹ دیتے ہو، نہ بیچ میں کھانا آپ گھر سے پیک کر کے دیتے ہو، ٹھیک ہے، سارا کچھ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے، اور پیپر پہ بھروسہ کر کے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے
3 بندوں کے جتنا سامان خود اکیلے پیک کر کے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ایک کاغذ پر بھروسہ کر کے. جو کس نے لکھا؟ انسان نے. ٹائپ کیا انسان نے، پرنٹ کیا انسان کی مشین نے، یا آپ کے واٹس ایپ میں آ گیا. لیکن قادر مطلق خدا نے جو اپنے روح سے لکھوائے ہیں وعدے، جو اس نے پرومسز، کووننٹ، عہد اپنے کلام میں لکھوائے، یہ خطا سے خالی ہیں، یہ اٹل ہیں. ہم ان پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ لاکھوں دے کے، خرچ کر کے، ایک ٹکڑا لے کے چل پڑتے ہیں اور پہنچ بھی جاتے ہیں جس نے اپنے کلام میں وعدے کیے ہیں کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا، میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، تیرے ساتھ جاؤں گا، تیرے آگے آگے چلوں گا، راہوں کو ہموار کر دوں گا، پھاٹکوں کو کھول دوں گا، بینڈوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، دشمنوں کو نیست کر دوں گا. ہم اس کے کلام پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ انسان کے لفظوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. کلام پہ جو خدا نے دیا ہے اس پہ بھروسہ رکھیں. انجان راہوں پر، انجان حالات میں، مصیبتوں میں، تنگیوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، نقصانات اور گھاٹوں میں خدا پہ بھروسہ رکھیں. ہمیں صرف یہ کرنا ہے، خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اس کی فرما برداری کرنا ہے. یہ ضروری ہے. تو حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، تو نہ دائیں مڑنا نہ بائیں. شریعت کی اس کتاب کو سامنے رکھنا اور اس پر عمل کرنا، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. یشوع نکل پڑتا ہے قوم کو لے کے، چلو چلیں گے کیونکہ خداوند نے کہہ دیا ہے. ابراہیم نکل پڑتا ہے، خداوند نے کہہ دیا ہے. اسے معلوم نہیں انجان راہوں کا، اسے کچھ خبر نہیں کہاں جانا ہے، کس راستے جانا ہے، کس منزل کو جانا ہے. اسے یہ پتا ہے میں اسے جانتا ہوں جس نے کہا ہے نکل میرے حضور میں چل اور کامل ہو. وہ اسے جانتا ہے، وہ معلوم کیے بغیر ہی نکل پڑتا ہے. وہ سوال جواب نہیں کرتا کہاں جانا، کس راہ جانا، کوئی راستہ بتا، کتنے دنوں کا سفر ہے، کتنا سامان ساتھ رکھوں، کس کس کو لوں، کیسے کروں، کیوں کروں. کچھ سوال جواب نہیں، نکل پڑے. بھروسہ کرنا ہے خدا پر پولوس کی طرح. تو میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور تجھ پہ جو جو مصیبتیں اور دکھ آئیں گے تجھے بتا دیے جائیں گے. وہ کہتا ہے مجھے بتا دیا گیا ہے، قید اور مصیبتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں اور خبر نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے. جس نے بلایا ہے، جس کی گواہی دینے جانا ہے، جس کی انجیل سنانے کے لیے مجھے چنا گیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے مسار مقرر کیا گیا ہے، میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا. اعمال 20واں باب 24ویں آیت. لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، اس کی فرما برداری کروں گا. جس کام کے لیے اس نے مجھے چنا اور بلایا ہے میں وہ کروں گا. مجھے اپنی فکر نہیں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، وہ جانے اور اس کا کام جانے. جو کام میرے ذمہ لگا ہے وہ میں نے کرنا ہے. ہمیں زندگی کے انجان راہوں پر، انجان حالات میں ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنا ہے اور خدا کی فرما برداری کرنی ہے. خدا جو کہے وہ کرنا ہے. انجان راہوں پر بے خوف سفر کے لیے خدا سے مدد اور قوت لینا ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں. ہم کسی بھی سفر پہ نکلنے لگے تو گھر والے ضرور کہتے ہیں کچھ کھا کے جانا، پتہ نہیں راستہ کتنا لمبا ہو جائے یا جہاں پہنچو گے وہاں خوراک کی دستیابی میں دیر ہو جائے. ایلیا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا جب وہ بڑا تنگ آ گیا، مجھے اخیب اور ایزبل نے مار دینا ہے، تو میری جان ہی لے لے اب. تو خدا نے کہا رکو ذرا صبر کرو، تیرا سفر لمبا ہے، 40 روز تک تجھے سفر کرنا ہے، وہاں اس کے لیے خوراک مہیا کی. تو یہ کھا پی لے، تجھے قوت مل جائے گی، لمبا سفر ہے. خدا انجان سفر کے لیے قوت بھی دیتا ہے اور مدد بھی دیتا ہے. پورا گائیڈ کرتا ہے، جو کچھ چاہیے وہ دیتا بھی ہے. ہم کاغذ پکڑ کے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں اور اگلے ملک پہنچ بھی جاتے ہیں
تو جس خدا نے سب کچھ بنایا اور جو وعدوں میں سچا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تجھے چاہیے ہوگا وہ میں دوں گا، تو ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، اس سے مدد لینی چاہیے۔ بعض اوقات ہم اپنی انا میں، اپنی خودی میں، اپنے تکبر میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنی ضد میں خدا سے مدد لینا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں۔ اگر زندگی کے انجان راہوں میں، انجان ماحول میں، انجان حالات میں آپ کو کامیابی سے بے خوف ہو کر گزرنا ہے، تو اس کے لیے خدا سے مدد لینی ہوگی، خدا سے قوت لینی ہوگی۔ کیسے دیتا ہے وہ؟ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی ہے۔ خدا کے کلام سے قوت پائیے، یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ جن راہوں کو ہم انجان سمجھتے ہیں، یہ ہائی پاور کی لائٹ ہے، ان راستوں کو روشن کر دے گی، ہمیں دکھا دے گی، بتا دے گی کہ آگے کیا ہے۔ جب خدا کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا، تیرے ساتھ چلوں گا، تیرے لیے راہوں کو ہموار کروں گا، تو اس سے کہیں تو آگے چل، تو میرا چوپان، میرا چرواہا بن، تو میرے آگے آگے چلنے والا بن، میرا ہراول بن، میرا چنڈاول بن، مجھے آگے پیچھے سے گھیر لے۔ خدا سے مدد مانگے، کیونکہ وہ مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنے کلام کے ذریعے مدد دیتا ہے۔ اسے پڑھیں، اسے سنیں، اس میں سے سیکھیں، اس میں سے رہنمائی پائیں، مدد ملے گی۔ زندگی کی کوئی بھی راہ ہے، اس پر چلنے کے لیے اس میں سے آپ کو رہنمائی، روشنی ملے گی اور قوت بھی ملے گی۔ اس نے اپنا روح دیا ہے، جو اس کی طاقت، اس کی قوت لے کر آتا ہے۔ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ قوت سے بھر جاؤ، روح کی قوت سے بھر جاؤ۔ ایلیا کو روٹی کھلائی گئی، بنی اسرائیل کو 40 سال سفر کے لیے من کھلایا گیا۔ ہمارا خداوند یسوع اپنا بدن اور خون ہمیں دیتا ہے کہ لو اس میں سے کھاؤ اور اس میں سے پیو، اور زندگی میں آنے والی انجان راہوں پر چلنے کے لیے مجھ سے طاقت لے لو، قوت لے لو۔ جب تم اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تم مجھ میں قائم ہو جاتے ہو اور میں تم میں قائم ہو جاتا ہوں۔ پھر پولوس کی طرح ہم یہ کہہ سکیں گے، پھر میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ 2026 اور آنے والے تمام وقتوں میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا، کیا کچھ آئے گا۔ ہمیں بے خوف ہو کر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، خدا سے مدد بھی لینی ہے، خدا سے طاقت بھی لینی ہے، کلام کے ذریعے اور اس کے بیٹے کے بدن اور خون کی اس قوت اور طاقت کو اندر لے کر ہم نے اس سفر پہ نکلنا ہے۔ تو جب خداوند یسوع کی طاقت، اس کی قوت ہمارے اندر ہوگی، اس کی روشنی، اس کا نور ہمارے اندر ہوگا، تو پھر راستے ہمارے لیے خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں نور کی حاجت نہ رہے گی، ضرورت نہ رہے گی، بلکہ یسوع نے جیسے کہا ہم دنیا کا نور بن جائیں گے۔ جہاں سے ہم گزریں گے وہ راہیں روشن ہو جائیں گی، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے کہ جہاں سے یہ گزر رہے ہیں وہاں سے راستہ دکھ رہا ہے، آؤ اس پہ چلیں۔ اب یہ انجان راستہ نہیں رہا، کیونکہ اس پہ لوگ آگے چل رہے ہیں، آؤ انہی کے راستے پر چلیں۔ عبرانیوں کا خط بتاتا ہے گواہوں کا ایک بڑا بادل ہے جو ہم سے پہلے گزر گیا ہے، ایمانداروں کی ایک بڑی فوج ہے۔ جیسے وہ ایمان میں آگے بڑھتے گئے، گزرتے گئے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ ہم بھی زندگی کی ہر راہ پر خدا کے پیچھے چلیں، اس کے ساتھ رہیں، خدا پر بھروسہ کریں، اس کی رہنمائی میں چلیں، اس کی بات مانیں، اس سے طاقت لے کر آگے چلیں، اور جو گزر گیا اسے گزرا ہی رہنے دیں۔ پولوس کہتے ہیں کہ جو چیزیں گزر گئی ہیں میں اب ان پہ پچھتاتا نہیں رہتا، ان پہ دکھی نہیں رہتا، میں انہیں بھول کر اب آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہوں، نشان کی طرف۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے سب کچھ لے لیا ہے، تھام لیا ہے، پکڑ لیا ہے، حاصل کر لیا ہے، اچیو کر لیا ہے، لیکن میں اس طرف سفر جاری رکھے ہوئے ہوں۔ ہم بھی 2026 میں اور آنے والے تمام زمانوں میں جب تک خداوند کی مرضی ہے اس زمین پر اپنا سفر جاری رکھیں، بے خوف ہو کر، خدا پر بھروسہ کر کے، خدا کی فرما برداری کر کے، خدا سے رہنمائی لے کر، اس سے مدد لے کر اور اس سے طاقت لے کر۔